على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق تکریم علماء کرام مشائخ اعظام سادات گرامی حضرت پیر سید محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا خدا بخش صاحب سعیدی، اور ماشاءاللہ آپ بہت دیر سے محفل سجائے بیٹھے ہیں جو روایت اور دستور کے مطابق 9 محرم کو بارگاہ حسینیت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ منعقد کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے اور ہمیں جو بارگاہ حسینیت سے نسبت ہے اس کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مکرم، کیا بجلی چلی گئی؟ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، ویسے بھی عصر کا وقت ہو چکا ہے اور میں ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی حاضری کو قبول فرمائے اپنی طرف سے. آپ اگر غور فرمائیں تو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو امت کی نظر میں اہمیت دلانے کے لیے اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر قدم پر ارشادات عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار میرے آقا، کوئی پنکھا نہیں ہے ہاتھ والا کوئی، ویسے وہ مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، باقی گرمی ورمی تو چلتی رہتی ہے. ذرا مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیں گے تو ذرا اچھا رہے گا. میرے پاس فون نظر آنے نا رکھو بھائی سونی گال ہے سنگو کو لاڈو سونی گال ہے سنگو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے. رات کا وقت تھا. وہ کہتے ہیں کہ سرکار جب تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے اپنی چادر مبارک اپنی کملی اوڑھی ہوئی تھی اور اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں تجسس ہوتا ہے کہ کیا چیز چھپائی گئی ہے. تو آقا کریم نے بھی میری کیفیت بھانپ لی اور آپ نے پھر وہ اپنی چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ یہ حسنین کریمین، یہ دونوں شہزادے وہ محو خواب ہیں. وہ آقا کریم کی گود میں سو رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان خوابیدہ شہزادوں کو اسی طرح اٹھا کے اپنی گود میں لے کے چلے آئے اور پھر رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی اور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، مولا حسین کو یہ ان میرے شہزادوں سے محبت فرما، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. اور ذرا غور کریں، میرے آقا کریم کی دعا تو رد نہیں ہوگی، وہ تو ضرور قبول ہوگی. اب آقا کریم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، ذرا آپ دوست اگر ذرا تشریف رکھیں گے نا، مجھے کچھ کہنے کا کچھ لطف آئے گا، آپ کو بات سننے کا مزہ آئے گا. یہ ذرا میرے ساتھ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کوش غزالی زمان، شہزادہ حضور امام اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ۔ حضرات تشریف کو سیدھا حکم ہے، تشریف کو بے ونجو۔ حضرات مکرم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا یہ حسن اور حسین مجھے بہت عزیز ہیں، بہت محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ کا محبوب بننا ویسے تو بڑا مشکل ہے، لیکن اب بڑا آسان طریقہ ہاتھ لگ گیا۔ حسنین کریمین سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہوا، اور آقا کریم کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ محبت کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے، اور اس دعوے پہ پورا اترنا یہ اور چیز ہے۔ اگر کوئی واقعتاً حقیقتاً کوئی حسنین کریمین سے محبت کرے گا تو کیا خیال ہے یزید سے دوستی بڑھا کے حسین سے محبت ہو سکتی؟ یزید کی تابعداری کر کے حسین سے محبت ہو سکتی؟ حق کا ساتھ چھوڑ کر حسین سے محبت ہو سکتی؟ باطل سے پینگے بڑھا کے کیا حسین سے محبت ہو سکتی؟ تو اگر واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں باطل کے سامنے سینہ تاننا پڑے گا، پھر حق کی خاطر زخم کھانے پڑیں گے، پھر وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینی پڑے گی، اور یہ بہرحال آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آپ کا مشہور قول، مشہور فرمان آپ نے بھی سنا ہوگا، ظاہر ہے اس کے بغیر تو محافل ذکر حسین مکمل نہیں ہوتی، کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، آپ اگر اپنی برادری میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہوں، یہ اندازہ لگانا چاہتے ہوں کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا کچھ دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے بھئی یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، حلال حرام کا خیال کرتا ہے کہ نہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مشغول ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ رسول کے فرمان کو مانتا ہے یا اپنی پسند کے کام کرتا ہے، کیا شریعت کی حدود و قیود کو پامال تو نہیں کرتا۔ مطلب یہ اس طرح بے شمار چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ کہیں یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ جنتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں صرف اتنا کہنا ہو کہ یہ جنتی ہے تو اتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور کسی کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ یہ جنتیوں کا سردار ہے تو کتنی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا تو معیار بہت اونچا ہوگا، اس کے اوصاف و کمالات کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا کچھ دیکھا جائے گا۔ لیکن جب میرے آقا کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، تو کیا اس وقت حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ روایات کے مطابق جب میرے آقا کریم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال کے وقت امام حسین کی عمر 5 سال کے قریب تھی۔ لیکن میرے آقا کریم کا یہ جو فرمان ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وصال کے وقت کا تو نہیں ہے، یہ تو آپ کہیں پہلے فرما چکے ہیں۔ یعنی یہ دونوں شہزادے ماں کی گود میں ہیں، شیرخوار بچے ہیں، ابھی چلنا بولنا سیکھ رہے ہیں۔ کم سن 9 عمر بچوں کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یارو، کیا کسی نے کہا کہ آقا آپ اپنے چہیتے لاڈلے شہزادوں کو، نواسوں کو، اور اپنی چہیتی شہزادی کے لخت جگر اور نور نظر بچوں کو آپ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا؟ یہ تو اقربا پروری ہے، یہ تو اپنے لوگوں کو نوازنے کا بہانہ ہے۔ ورنہ
کیا آپ کی امت میں اور عابد و زاہد نہیں؟ کیا نیک و پارسا نہیں؟ کیا اس منصب کے اہل نہیں؟ آقا کریم کیا ہم نے آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے ہجرت نہیں کی تھی؟ کیا اپنے وطن کی ناموس مانوس فضاؤں کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بارش میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا ہمیں زخم نہیں لگے تھے؟ کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ کیا ہمارے بچوں نے سر نہیں کٹائے تھے؟ کہنے والے کہہ سکتے تھے نا۔ چلو انہوں نے نہیں کہا، وہ تو صحابی ہیں، وہ تو آقا کریم کے اشارے پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ رب کائنات ہی ذرا سرزنش فرما دیتا، تنبیہ فرما دیتا، اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری تو نے ایسے ہی دے دی اپنے شہزادوں کو؟ اس طرح تو کوئی یونین کونسل کی چیئرمین شپ نہیں دیتا۔ اے محبوب کیا تجھے نہیں پتا کہ تیری امت میں عابد و زاہد، عالم و فاضل، متقی و پارسا، نیک و کار تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن تو نے اپنے ان شہزادوں کو دے دی، اور اتنے چھوٹے بچوں کا تو آپ کو معلوم ہے پتہ بھی نہیں چلتا بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے۔ چھوٹا بچہ ہو، ماں کی گود میں ہو، کیا پتا بڑا ہو کے کیسا ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا کہ نہیں، والدین کا نام روشن کرے گا کہ نہیں، حلال حرام کی تفریق کرے گا کہ نہیں، صراط مستقیم پر چلے گا کہ نہیں۔ اتنے چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن آقا کریم نے ان شہزادوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، اور رب کی طرف سے کوئی تنبیہ بھی نہیں، کوئی سرزنش بھی نہیں، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، امام عالی مقام جن آزمائشوں سے گزرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر واقعی صراط مستقیم ہوتے، سیدھے سچے راستے پر ہوتے، اگر حق پر ہوتے تو ان کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ اگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے، تو آقا کریم حضور علیہ السلام کے چہیتے لاڈلے نواسوں کی خاطر کیا کربلا میں چشمے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ کیا آسمان سے میہ نہیں برس سکتا تھا؟ کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ کیا وہ موجیں وہ خیموں تک نہیں پہنچ سکتی تھی؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین حق پہ نہیں تھے، ورنہ اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا۔ حضرات مکرم، اگر کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی تکلیف سے دوچار ہو، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اور یا پھر وہ کسی آزمائش میں ہے۔ اب بظاہر کیسے پتہ چلے کہ یہ پکڑ ہے اللہ کی یا آزمائش ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ تو ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے، اگر عذاب ہو، پکڑ ہو، تو اس سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے مولا اپنے کرم سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ اور اگر آزمائش ہو تو رب کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ مولا میں کمزور و ناتواں بندہ ہوں تیرا، میں ان کڑی آزمائشوں کے قابل تو نہیں، پر تو نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تو مجھے سرخرو فرمانا، مجھے اس میں پورا اترنے کے قابل بنانا۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، ملول ہیں، اور آپ کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رنج و ملال کا باعث پوچھتی ہیں آقا کیا ہوا؟ اتنے رنجیدہ، اتنے غمگین کیوں ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے لاڈلے شہزادے کو پیار کر رہا تھا تو جبریل آئے، کہنے لگے سرکار آپ کو معلوم ہے نا یہ حسین جو آپ کو اتنا پیارا ہے، جس گردن پہ بوسے دے رہے ہیں اسی گردن پہ خنجر چلے گا، جس کو آپ اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے اس کو گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کر نیچے گرایا جائے گا، جس کو کانٹا چبھے تو آپ کو گوارا نہیں اس پر تیر برسائے جائیں گے اور لہو لہان ہوگا، اور اس طرح جام شہادت نوش کرے گا۔ میرے آقا کریم نے حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی عطا فرمائی جس میں مٹی تھی، فرمایا کہ ام سلمہ یہ شیشی سنبھال کے رکھنا،
اس میں حسین کے مقتل کی مٹی جبریل لے کے آئے ہیں، اور یاد رکھنا جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرات مکرم، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے، کوئی جان لیوا تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ اس مصیبت سے بچانے کے لیے اور اس آفت سے چھٹکارے کے لیے وہ باپ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ آفت ٹل سکتی ہے روپے پیسے سے، تو وہ دن رات کولہو کا بیل بن کے پیسہ کمانے پہ لگ جائے گا۔ اگر اسے پتہ چلے کہ یہ آفت ٹل سکتی ہے سیاسی اثر و رسوخ سے، تو وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز وغیرہ سے پیلیے بڑھانے پہ ساری زندگی لگا دے گا کہ اگر ایسا وقت آئے تو پھر مجھے اثر رسوخ کے لیے مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو۔ اگر اسے پتہ چلے کہ میرے بچے کی یہ مصیبت ٹل سکتی ہے دم درود سے اور اللہ والوں کی دعاؤں سے، تو بیچارہ وہ تسبیح مصلی پکڑ لے گا، خود بھی وظیفے شروع کر دے گا اور اللہ والوں کے دروازے بھی پکڑ لے گا، ان سے بھی تعلق بڑھائے گا تاکہ وہاں ان سے دعا کرانے میں اس کو مشکل نہ ہو۔ ایسا کرے گا کہ نہیں؟ یارو ہمیں پتہ چلے ہمارے بچے کو کوئی مصیبت نے آن پکڑنا ہے تو ہم اس سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جب میرے آقا کریم کو جبریل امین نے بتایا کہ حسین پر یہ مشکل آئے گی، تو آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے، ہاتھ اٹھاتے، سجدہ ریز ہوتے اور عرض کرتے مولا یہ حسین میرا چہیتا ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، نواسا ہے، میری لاڈلی شہزادی کا نور نظر ہے، اس کو تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں، مولا اس مصیبت کو حسین سے ٹال دے، تو کیا رب کائنات یہ دعا قبول نہ فرماتا؟ ضرور فرماتا۔ اگر یہ مصیبت ایک دعا کے ذریعے ٹالی جا سکتی تھی تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ حضرات محترم، جواب تو میں پہلے دے چکا، میں ذرا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں۔ اگر اللہ کی طرف سے پکڑ یا عذاب ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا ہوتی ہے، اور اگر آزمائش ہو تو اس پر پورا اترنے کی دعا ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم نے دعا تو مانگی ہے، لیکن کیا مانگی ہے؟ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی کہ مولا یہ چہیتے نواسے کو مولا اس مصیبت سے بچا لے، نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اس میں پورا اترنے کی دعا کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شیخ غزالی زمان، شہزادہ حضور امام اہل سنت، مقام حسین۔ بھائی جنازہ پڑھانے تو میں نہیں جا سکوں گا، لیکن یہ کہ ہم اس سے پہلے محفل ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ قریب بستی مزار خان میں ان کی والدہ، ان کی پھوپھی دنیا سے رخصت ہوئی، حمید خان مزاری کی والدہ، تو 6 بجے ان کا جنازہ ہے، تو ہمیں ذرا گفتگو اس سے پہلے سمیٹ دینی چاہیے تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ مولانا میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ اس وقت اصرار کر رہے ہیں، اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہے، میں کیا عرض کروں آپ کو؟ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے دعا کی تو حسین کی استقامت کی تھی، سبحان اللہ، صبر کی تھی، سبحان اور صبر پہ اجر کی تھی۔ سبحان اب کسی مفتی اور مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے کہ حسین کسی اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کیسی آزمائش ہے یہ؟ کس چیز کی آزمائش ہے؟ سبحان اللہ۔ ویسے تو وہ واقعہ سنتے چلیے کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، تو ابلیس اس چکر میں رہتا تھا کسی طرح ان کو ورغلا لے، بہکا لے۔ تو ایک دن آیا، کہنے لگا کہ جی آپ اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور بڑا ناز ہے آپ کو کہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کا پر کرم فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو سامنے پہاڑ ہے، ذرا اس کی چوٹی سے چھلانگ لگائیں، دیکھتے ہیں وہ آپ کی کتنی دستگیری فرماتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ ابلیس لعین تو مجھے کیا سبق پڑھاتا ہے؟
میں بندہ ہو کے اپنے رب کو آزماؤں گا؟ میری یہ اوقات ہے؟ کہ رب اپنے بندوں کو آزمائے تو یہ اس کی شان ہے، لیکن بندہ اپنے رب کو آزمائے یہ ہماری اوقات نہیں۔ سبحان اللہ، تو رب کائنات اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزما سکتا ہے، لیکن بندے کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے رب کو آزمائے۔ سبحان اللہ، حضرات مکرم، جب میرے آقا کریم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا، باتیں بنا سکتا تھا، جی اقربا پروری ہو رہی ہے، اپنے چہیتوں کو نوازنے کا بہانہ ہے، امت کے تمام عبادت گزاروں کو اور تمام نیکوکاروں کو اور عالموں اور فاضلوں کو اور ائمہ مجتہدین کو اور تمام بزرگ ہستیوں کو چھوڑ کر اور ان ننھے منھے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ اقربا پروری نہیں، حسین یہ آزمائش سے گزرے ہیں اور کربلا سے صدا لگا رہے ہیں۔ اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو امت کے نوجوانوں کی سرداری کا اگر شوق ہو نا اور اس امتحان میں، اس کمپٹیشن میں آنے کا ارادہ ہو، تو ذرا کربلا کے سے امتحان سے گزر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، جب کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اس وقت بحث ہو سکتی تھی بھئی یہ بنیاد رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جب وزیر اعظم بنا بیٹھا عمران خان، تو کیا اب بھی یہ بحث ہوگی کہ جی اس کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی یا نہیں؟ جس وقت کوئی کام ہو رہا ہو اس وقت تو بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، سوال و جواب ہو سکتے ہیں، اگر مگر ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اثرات اور ثمرات، اس کے عواقب و نتائج سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر یہ بحث بیکار ہوتی ہے کہ جی کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ پھر وقت گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ وقت کی گواہی ہوتی ہے نا، نتائج سامنے ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ یارو امام علی مقام کربلا کی طرف گئے تھے 1500 سال پہلے، کیا اب تک وقت کی گواہی نہیں آئی کہ آپ نے کام صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ 1500 سال گزر گئے، کیا ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ چلے ویسے پتہ نہیں چلا تو ابھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں؟ حسین کے ساتھ ہیں۔ تو اگر حسین نے غلط کام کیا ہوتا تو پھر آپ حسین کا ساتھ دینے میں فخر محسوس کیوں کرتے؟ پھر آپ یہ اعلان کیوں کرتے؟ جو غلط کار ہو لوگ اس کا ساتھ تو نہیں دیتے، اس کے لیے تو پھر وکیل صفائی بننا پڑتا ہے، اس کی تو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ساری دنیا میں اگر آج بھی حسین کا بول بالا ہے اور یہ دنیا حسینی کہلانے پر فخر محسوس کرتی ہے، تو یہ وقت کی گواہی ہے کہ حسین نے غلط نہیں کیا تھا۔ اگر غلط کرتے تو آج بھی 1500 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا حسینی کہلانے پہ فخر محسوس نہ کرتی۔ سبحان اللہ، حضرات مکرم، ایک بات یہ بھی ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نہیں فرمائی۔ دراصل لوگ مدد کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔ بھائی اگر آپ کے بچے کو بھوک لگی ہو تو اس کی مدد ہے آپ اسے کھانا کھلا دیں، پیاس لگی ہو تو اس کی مدد ہے آپ اسے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہو، آپ کے چھوٹے بچے نے 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، پہلے تو وقت ہمت سے گزار دیا، اب کا یہ 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے روزہ کھلنے میں، تو اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور اس نے بچے نے ضد کرنا، شور مچانا شروع کیا کہ جی مجھے تو پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روٹی کھانی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے، تو بڑا آسان ہے مدد کرنا، اسے کھانا کھلا دیجیے، اسے پانی پلا دیجیے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، کیا اس کو کھانا کھلا دینا اس کی مدد ہے یا اس کا طبیعت بہلا کے، اس کا دھیان بٹا کے روزہ پورا کرانا یہ اس کی مدد ہے؟ سبحان اللہ، اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ سوچیں گے یار اس بچے نے اتنے گھنٹے گزار دیے روزے سے، اب یہ 2-2.5 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، چلو پھر کوئی ترکیب لڑاتے ہیں،
آپ نے سوچا, آپ نے کہا چلو بھائی اب میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, اس کی افطاری کا سامان لینے چلو بھائی. اب آپ نے بچے کو بٹھایا, گاڑی میں بازار لے چلے, ہاں بھائی میرے بچے کا روزہ ہے, اس کے لیے یہ پھل بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, ہاں بیٹے پکوڑے بھی چاہیے اور سموسے بھی چاہیے اور کیا کچھ چاہیے. وہاں پہ اس طرح وقت گزار کے آپ واپس آئے, دیکھا گھنٹہ ابھی بھی باقی ہے. اب اپنے باقی بچوں سے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹا بھائی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, اس کو ذرا کھیل کود میں لگاؤ, اس کا دھیان بٹاؤ, یہ 1 گھنٹہ کسی طرح گزار دو, اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. عام حالات میں اگر بچے کھیلتے کودتے ہیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ہر وقت کھیل کود کی پڑی ہے, پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, شرم نہیں آتی, میں تمہارے ساتھ تمہیں سزا دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن اب خود کہہ رہے ہیں کہ بچے کو کھیل کود میں لگاؤ, روزہ پورا کراؤ. پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ کھانا کھلانا مدد نہیں ہوتی, ہمیشہ پانی پلانا مدد نہیں ہوتی, بلکہ اگر روزے سے ہو بچہ تو پھر بہلا پھسلا کے اس کا روزہ پورا کرانا, یہ اس کی مدد ہوتی. اب آپ سوچئے ہمارے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ ایک موت ہو جائے, ایک جوان موت, تو مہینوں لوگ سکون کو ترستے ہیں. ماں باپ کی نظریں دروازے پہ لگی ہوتی ہیں, بچہ کہیں گیا ہے ابھی آتا ہوگا. بعض اوقات بہنیں اپنے بھائی کا بستر بنا رہی ہوتی ہیں, وہ آئے گا بستر بنا ہوا نہیں ہوگا تو ناراض نہ ہو, اس کی یہ کتابیں بکھری ہوئی ہیں کہیں وہ اس پر خفا نہ ہو. یارو ایک موت, ایک جوان موت ایک گھر میں ہو جائے تو لوگوں کو چین نہیں پڑتا. اور ذرا سوچو حسین نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جوان لاشیں اٹھائی ہیں سبحان اللہ. اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. تو اگر حسین کی مدد اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو وہ اس امتحان میں پورا کیسے اتر سکتے. سبحان اللہ. تو وہ شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں, تنگ نظر لوگ ہیں جو کہتے ہیں حسین کی مدد نہیں ہوئی. حسین کی مدد تھی تبھی تو اس آزمائش میں پورے اترے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات مکرم, صرف نصیحت کے 2 بول آخر میں کر رہا ہوں اور پھر ہم سلام پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. آج کل لوگوں کو کہیں نا بھئی یہ نیکی کا کام کرو, یہ برائی کی راہوں سے بچو. لوگ کہتے ہیں جناب آپ پڑے آ گئے نصیحت کرنے, ہر طرف تو برائی ہے. میں نے اگر برائی نہ کی تو کیا ماحول بدل جائے گا؟ کیا حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا یہاں پر اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ اگر ہر ایک تو قوم کے خزانے میں لوٹ مار کر رہا ہے, اگر میں نے نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خزانہ بچ جائے گا؟ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہوا کہ نمرود نے آگ دہکائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جھونکنے کے لیے. اور آگ کتنی بڑی تھی, وہ اتنا بڑا الاؤ تھا, اتنی بڑی آگ تھی, شعلوں کی بلندی کی کیفیت یہ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے. تو ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کے چلتی ہے کہ میں نے آگ بجھانی ہے. سبحان اللہ. اب دنیا ہنستی ہے, مذاق اڑاتی ہے, لو جی یہ دیکھو, یہ اس بیچاری کی عقل دیکھو, اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے, یہاں بالٹیوں اور کمنڈلوں سے کچھ نہیں بنے گا, اور یہ کیا ہے چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے جو جواب دیا وہ شاید ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں, بے وقوف نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, مجھے خبر ہے. سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ کل فہرست بنے گی نا کہ وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. سبحان اللہ. تو پھر اس وقت میرا نام آگ لگانے والوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یارو فہرست تو بن رہی ہے نا, ہمارے کندھوں پہ بھی بیٹھے ہیں, ریکارڈ تمام محفوظ کیا جا رہا ہے. تو اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا نام کون سی فہرست میں ہو, نیکی پھیلانے والوں میں یا برائی پھیلانے والوں میں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم برائی چھوڑ دیں تو ماحول تبدیل نہ ہو, ممکن ہے کہ نیکی نہ پھیلے, ممکن ہے کہ ماحول پہ کوئی فرق نہ پڑے, لیکن ہمیں تو فرق پڑے گا نا, ہمارا نام کون سی فہرست میں شامل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو رب کائنات ہمیں نیکیوں کی توفیق دے, نیکیوں سے محبت دے, برائیوں سے نفرت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ.